السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والأجراء على ضربین اجیر مشترک و اجیر خاص، فالمشترک من لا يستحق الأجرۃ حتى يعمل كالصباغ والقصار، والمتاع فی امانۃ فی یدہ ان ہلک لم یضمن شیئا عند ابی حنیفہ، وقال ابو یوسف ومحمد یضمنہ، وما تلف بعملہ کتخریق الثوب من دقہ وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفينة من مدها مضمون، إلا أنه لا يضمن به بني آدم، فمن غرق فی السفینۃ او سقط من الدابۃ لم یضمنہ، واذا فسد الفساد او بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان علیہ فیما عتب من ذلك، وان تجاوزہ ضمن۔ اب یہاں سے اجیر کی قسموں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اجیر کی دو قسمیں ہیں، ایک اجیر مشترک اور ایک اجیر خاص۔ اجیر مشترک کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی خاص شخص کا اجیر نہ ہو، کسی خاص فرد کا اجیر نہ ہو، بلکہ وہ سب کا کام کر دے۔ جیسے اور کسی کے کام کے لیے کوئی وقت متعین اس کے ذمے متعین کرنا لازم نہ ہو، جس وقت جس کا کام چاہے کرے۔ جیسے درزی جس کے پاس ہم اور آپ کپڑا سلاتے ہیں، وہ اجیر مشترک ہے کہ ہم نے درزی کا وقت نہیں لیا ہے کہ صرف ہمارا ہی کپڑا سلنا ہے، بلکہ ہم نے درزی سے عمل پر اس کے عمل پر معاملہ کیا ہے، اجارہ کیا ہے، اور اس کا کام ہے ہمارے کپڑے کو سل کر کے دینا۔ دن میں دے رات میں دے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس ہمارا کپڑا سل کر کے وہ دے۔ اسی درزی کے پاس درجنوں لوگوں کے کپڑے ہوتے ہیں اور وہ سب کا سلتا ہے، تھوڑا میرا سلا، پھر کچھ دوسرے کا سلا، پھر کچھ تیسرے کا سلا، اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ اجیر مشترک والی صورت ہو گئی کہ یہ اپنی جگہ رہتا ہے، کام کرتا ہے، اور اس کے کام کو اس کو اجرت ملتی ہے۔ کام نہیں کرے گا اجرت نہیں ملے گی۔ کئی لوگوں کا کام ایک وقت میں کرتا ہے۔ اور اجیر خاص یہ اس کو کہتے ہیں جو صرف ایک شخص کا اجیر ہوتا ہے، ایک شخص کے ساتھ عقد اجارہ کرتا ہے اور معین وقت کے لیے۔
اب اس معین وقت میں اس شخص کے علاوہ دوسرے کا کام نہیں کر سکتا. اگر اس شخص کا کام ہے تو کرے گا، اور نہیں کام ہے تو اسی کے ساتھ رہے گا، اسی کے حکم کے مطابق عمل کرے گا. وہ سونے کے لیے کہے تو سوئے رہے گا، بیٹھنے کے لیے کہے تو بیٹھا رہے گا. مگر دوسرے شخص کا کام نہیں کر سکتا. جیسے ہمارے آپ کے یہاں جب کوئی کام ہوتا ہے، مکان کا تعمیری کام چل رہا ہو، کھیتوں میں کام چل رہا ہو، تو دن بھر کے لیے ہم مزدور کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں. وہ صبح آتا ہے، شام کو جاتا ہے. اب مکان کی تعمیر کے لیے اینٹ اٹھانے کے لیے ہم نے مزدور رکھا ہے، تو اس کا کام ہے اینٹ اٹھانا. اس دوران وہ کسی دوسرے کا کام نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے اس کو دن بھر کے لیے رکھا کہ یہ جو اینٹ ہے اٹھا دو. اس نے بڑی تیزی سے وہ ساری اینٹیں 2-3 گھنٹے میں پوری کر دیں، منتقل کر دیں، اور اس کے بعد دوسرے کا کام کرنے چلا گیا. یہ اس کو حق نہیں ہے. اگر وہ کام کر کے فارغ بیٹھتا ہے اور ہمارے پاس کام نہیں ہے، جیسے کبھی ہوتا ہے کہ اینٹیں ختم ہو گئیں، تو اب ہم اس مزدور کو یہ نہیں کہتے کہ چلے جاؤ. درمیان میں اس کو یا تو کبھی کوئی دوسرا کام دے دیتے ہیں، یا پھر وہ انتظار کرتا ہے. تو وہ انتظار کر رہا ہو، بیٹھا ہو، یا دوسرا کام کر رہا ہو، جو بھی صورت ہو، اجرت کا مستحق ہوتا ہے. اور اجیر مشترک کام نہ کرنے پر اجرت نہیں پاتا. تو یہ دونوں فرق ہے اجیر مشترک اور اجیر خاص میں. ہمارے آپ کے یہاں یا ہم خود کسی کے یہاں ملازمت کرتے ہیں، تو اب 1 مہینے کی ملازمت پر اس نے رکھا، تو اس 1 مہینے ہم کسی کا کام نہیں کر سکتے. ہم اسی کے یہاں رہیں گے اور اسی کا کام کریں گے. اگر کام نہیں ہوگا تب بھی ہم کو اسی کی خدمت کرنی ہے، اسی کے یہاں رہنا ہے. کام نہیں ہوگا تو وہیں پڑے رہیں گے. ہم کو وقت کی اجرت ملے گی، کام ہو یا نہ ہو. تو حاصل کیا نکلا کہ اجیر مشترک کام کی اجرت لیتا ہے، اور اجیر خاص جو ہے وہ وقت کی اجرت لیتا ہے. یہ دونوں تعریفیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ کتاب کے مضمون سے نکل رہی ہے. اب اس کے احکام سنیے. فرماتے ہیں کہ اجرا 2 طرح کے ہیں. اجیر 2 طرح کے ہیں، اجیر خاص اور اجیر مشترک. یہ 2 ہیں. فالمشترک من لا یستحق الاجرۃ حتی یعمل. تو اجیر مشترک وہ ہے جو اجرت کا مستحق نہیں ہوتا جب تک کام نہ کرے. یہاں تک کہ وہ کام کرے تو اجرت کا مستحق ہوتا ہے. کالسباغ والقصار، جیسے کہ رنگریز یا دھوبی، کہ وہ اجیر مشترک ہوتا ہے، سب کا کپڑا دھلتا ہے. دھلنے کے لیے دیا ہم نے کسی اور نے، ایک ہی برتن میں سب کا کپڑا بھگا دیا، ایک ہی ساتھ سب کا دھل دیا. رنگریز کا وہی معاملہ ہے کہ چادر ہم نے دی رنگ کرنے کے لیے، کسی نے دوسرا کوئی کپڑا دیا رنگ کرنے کے لیے، اتفاق سے دونوں نے ایک ہی رنگ کہا، ایک ہی مرتبہ وہ گھولے گا اور ایک ہی مرتبہ ملا کر کے دونوں کو رنگ کر دے گا. تو اس کو جو پیسہ دیا جاتا ہے، اجرت دی جاتی ہے اس کے عمل کے بدلے میں. اب اس کے پاس جو سامان ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ کہتے والمتاع امانۃ فی یدہ، سامان اس کے ہاتھ میں امانت ہے. اور امانت کا حال آپ جانتے ہیں کیا؟ ان ہلاکا، اگر وہ ہلاک ہو جائے تو کسی چیز کا تاوان وہ نہیں دے گا. یہ امام اعظم کے نزدیک ہے کہ اجیر مشترک کے پاس آپ کا سامان، جیسے کپڑا آپ نے دیا کیا بولتے ہیں اس کو، درزی کو، تو یہ اس کے پاس بطور امانت ہے، اس کا کام ہے سل کر کے دے دینا. اب اگر اتفاق سے کسی آفت سماوی کی وجہ سے جل گیا، دکان ہی جل گئی اس کی، یا
چور چوری کر کے لے گیا تو یہ ہلاکت کا ذمہ دار وہ نہیں ہوگا امام اعظم کے نزدیک، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جناب ہلاکت کا ذمہ دار ہوگا۔ ہلاکت کا ذمہ دار اس لیے ہوگا کہ زمانہ بدل رہا ہے اور لوگ کسی کی امانت کا خیال نہیں کرتے، بڑی سستی برتتے ہیں۔ اب اگر ہم تاوان ان پر لازم نہیں کریں گے، زمان دینے کے لیے نہیں کہیں گے اسے، تو پھر ایسی صورت میں وہ حفاظت میں کوتاہی کرے گا، اور اگر ہم کہیں گے کہ تاوان دینا پڑے گا تو وہ حفاظت میں سستی نہیں برتے گا، تو اسی لیے اس کو تاوان دینے کا حکم دیا جائے گا ان حالات کے تغیر کے پیش نظر، اور اسی پر حکم دیا جاتا ہے۔ وقال ابو یوسف و محمد یزمنہ وما تلف بعملہ، لیکن اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس سامان بطور امانت ہے، اگر ہلاک ہو جائے تو امام اعظم کے نزدیک تاوان نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک تاوان ہے، اور یہی قول ہے اس وقت معتبر مفتبی۔ لیکن اگر اس نے خود ہلاک کر دیا، اس اجیر مشترک نے خود اسے ضائع کر دیا، تو کیا حکم ہوگا؟ کہتے وما تلف بعملہ، جو ضائع ہو گیا اس کے اپنے عمل سے، مثال تخریق الثوب من دقہ، کپڑا دھلنے کے لیے اس کو دیا گیا تھا، آپ دیکھتے ہوں گے کہ دھوبی کے پاس ایک لکڑی کا ڈنڈا ہوتا ہے موٹا سا اور چھوٹا سا، وہ کپڑے کو اسی سے پیٹتے ہیں، یعنی کپڑے کی کٹائی کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ صاف ہوتا ہے۔ جو زیادہ اس کاروبار میں لگے رہتے ہیں وہ ہاتھ سے کب تک دھلیں گے؟ اب تو خیر واشنگ مشین کا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک صورت یہ رائج تھی اور ہے ابھی بھی، ندی کنارے دیکھیے بیٹھ کے تو دھوتے رہتے ہیں اس طریقے سے۔ خیر، تو اب اس کے کوٹنے کی وجہ سے، کپڑے کو پیٹنے کی وجہ سے اگر کپڑا پھٹ جائے تو اب اس کو بہرحال تاوان دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے مزدور کے سر پر آپ نے کچھ رکھا تھا، مزدور تھا، ہے نا، مثال کے طور پر اسٹیشن سے اترے اور آپ نے اپنا سامان کولی کے سر پر رکھ دیا، اس کا کام ہے باہر نکال دینا۔ اب اتفاق سے راستے میں وہ پھسل گیا، اب پھسلا تو آپ کا سامان ٹوٹ گیا، اب یہ ذمہ داری اس کی بنتی ہے کہ وہ تاوان دے گا، کیونکہ وہ سنبھل کے کیوں نہیں چلا، اسی طرح وہ سنبھل کے کیوں نہیں دھلا کپڑے کو۔ اسی طریقے سے سامان سواری پر رکھا اور رکھنے کے بعد جس سے باندھتے ہیں، جس رسی سے، اس کو زور سے کھینچا، اب اتنا کھینچا کہ وہ ٹوٹ گئی رسی۔ اب جب رسی ٹوٹ گئی اور سامان نیچے گر گیا، برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا، تو اب تاوان دینا اس کے ذمے ہے، کہا اتنا زور سے کھینچا تھا۔ ایک اور مثال دے رہے ہیں، جیسے ملاح نے کشتی کھینچی، اور کھینچنے میں اصل میں دیکھیے کشتی جو ہوتی ہے کنارے لگی رہتی ہے، اور اس کے بعد جب اس پر سب سوار کر لیتے ہیں لوگوں کو، تو ملاح پانی میں اتر کر کے اور اس کو کھینچتا ہے تاکہ وہ کچھ آگے بڑھ جائے، پھر جب وہ آگے بڑھ جاتی ہے پھر اس کو اس پر چڑھ کر کے چلانا شروع کرتا ہے۔ خیر، تو ملاح نے کشتی کھینچی اور وہ ڈوب گئی، تو اب تاوان دے گا، اس لیے اجیر مشترک ہے ملاح، کئی لوگوں کو سوار کیے ہوئے، لیکن تاوان دے گا، ہے نا، کہ کشتی، اگر کشتی کے ڈوبنے سے جن لوگوں کے اسباب ضائع ہوئے وہ سب تاوان کے مستحق ہیں اور تاوان کے حقدار ہیں، یہ ملاح ان کو تاوان ادا کرے گا، اور اگر وہ چھوڑ دیں تو الگ بات ہو گئی۔
دعویٰ نہ کریں تو. اسی ساری گفتگو کو بیان کر رہے ہیں. آپ کتاب کو ذرا دیکھیے، وما تلفا بعملہ، اور اس کے بعد بیچ کے ایک سطر چھوڑ دیجئے. اگلی سطر میں ایک لفظ ہے مضمون. یہ مبتدا خبر والی صورت ہو گئی. وما تلفا بعملہ مضمون، اور جو اس کے عمل سے ضائع ہو گیا وہ مضمون ہے، یعنی اس کی ضمانت لی جائے گی. اس کی مثالیں جیسے کہ کوٹنے کی وجہ سے کپڑے کا پھٹ جانا، یا بوجھ ڈھونے والے کے پھسلنے سے سامان کا ٹوٹ جانا. یہ سامان کا ٹوٹ جانا اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں. اور جیسے کہ اس رسی کا ٹوٹ جانا، یا شد بہل مکاری، مکاری کرایہ پر دینے والا، کرایہ دار کہو یا مالک کہو، دونوں بات ہو گئی برابر. مکاری کرایہ پر، اصل میں مکارات کرایہ پر دینے لینے کا معاملہ کرنا، مکاری کرایہ پر دینے والا ہو گیا. وانقطاع الحبل الذی، اور اس رسی کا ٹوٹ جانا جس کے ذریعہ کرایہ پر دینے والا بوجھ کو باندھتا ہے. بوجھ باندھنے کے لیے جو رسی استعمال کی جاتی ہے اس کا ٹوٹ جانا. اور جیسے کشتی کا ڈوب جانا، من مدھا، اس کے کھینچنے کی وجہ سے. مضمون، ان سب کی ضمانت دی جائے گی. الا، ہاں ایک چیز ہے، وہ یہ کہ اگر ان سب میں، جیسے مثال کے طور پر کشتی کھینچ رہا تھا، اس میں لوگ سوار تھے، کشتی ڈوب گئی تو جو سوار تھے وہ بھی ڈوب گئے، ان میں کوئی مر گیا تو سامان کا تاوان تو دے گا، آدمی کی ضمانت ادا کرے گا، آدمی کا تاوان دے گا یا نہیں دے گا. فرماتے الا انہ لا یضمن بہ بنی آدم، مگر یہ کہ اجیر مشترک اس غلطی کی وجہ سے بنی آدم کا، انسان کا ضامن نہیں ہوگا، اس کا ضمان نہیں دے گا. لہذا فمن غرق فی السفینۃ، تو جو کشتی میں سے ڈوب گیا، اور سقط من الدابۃ، یا جانور میں سے گر جائے. بات آئی نا کہ رسی جس سے باندھتے ہیں بوجھ وہ ٹوٹ جائے، تو اس پر آدمی سوار تھا وہ بھی گر گیا، تو ایسی صورت میں وہ بھی مر گیا. تو اب کیا ہوگا؟ کہتے اب یہ جو اجیر مشترک ہے یہ اس کا تاوان ادا نہیں کرے گا. وَإِذَا فَسَدَ الْفَسَادُ، اسی کی ایک صورت، اسی طرح کی ایک صورت اور بیان کر رہے ہیں. وَإِذَا فَسَدَ الْفَسَادَ أَوْ بَزَغَ الْبَزَّاغَ، جب فسد کھولنے والے نے، فسد کھولنا جانتے ہیں، رگوں میں ایک نشتر چبھ ہوتے ہیں اور جتنا فاسد خون ہوتا ہے سب کو باہر نکال دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ طبیعت پھر ٹھیک ہو جاتی ہے. ان مئو وغیرہ میں یہ چیز آج بھی ہے، فسد کھولنا. اور بزغل بزاغا، یا داغنے والے نے داغا. بزاغ جانوروں کو جیسے کیا بولتے ہیں، داغتے ہیں. تو فسد کھولنے والے نے کسی کا فسد کھول دیا، یا جانور کو داغنے والے نے کسی جانور کو داغا. اور ولم یتجاوز الموضع المعتاد، اور عادتاً جتنی جگہ لگتی ہے فسد کھولنے میں یا جانور کو داغنے میں، اس جگہ سے اس کا یہ عمل متجاوز نہیں ہوا، یعنی اتنے ہی داغا جتنا داغنا چاہیے، اتنے ہی رگ کھولا فسد کے لیے، جتنے رگوں کو، جتنی رگ کو کھولنا چاہیے، لیکن مر گیا. فسد کھول دیا تو جس کا فسد کھولا مریض وہ مر گیا، جانور کو داغا تو جانور مر گیا. اور اس طبیب کی طرف سے یا فسد کھولنے والے یا داغنے والے کی طرف سے کوئی تعدی نہیں ہے. اس کی طرف سے ایسی کوئی صورت نہیں پائی جا رہی ہے کہ اس کی طرف سے ظلم ہوا ہے. اس نے جتنا کام کیا، جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا ہی کام کیا ہے.
تو کہتے فلا زمان علیہ ہے، اس پر کوئی تاوان نہیں، فیما عتبہ من ذالک، جو اس کے اس عمل کی وجہ سے ہلاک ہو جائے، وَإِن تجاوزہ زمینہ، اور اگر وہ اس سے متجاوز ہو گیا، فسد کھولنا تھا جتنا رگ زیادہ کاٹ دی، یا داغنا تھا جتنا اس سے زیادہ داغ دیا، اور وہ اس قدر اثر کر گیا کہ جانور مر گیا یا آدمی کا انتقال ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں وہ تاوان دے گا، اس کا زمان ادا کرے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے، ضرورت بھر کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس سے تاوان کی نوبت نہیں آئے گی. یہاں تک گفتگو ہو گئی اجیر مشترک کی. اب اس کے بعد اجیر خاص کی گفتگو شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں والاجیر الخاص هو الذي يستحق الاجرة بتسلیم نفسه في المدة وان لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة او لرعي الغنم ولا زمان على الاجیر الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله الا ان يتعدى فيزمن. اجیر خاص کس کو کہتے ہیں؟ کہتے هو الذی، اجیر خاص وہ ہے جو اجرت کا مستحق ہو جاتا ہے صرف اپنے آپ کو سپرد کر دینے سے، فی المدت، مدت میں، یعنی جتنے مدت کے لیے یہ اجارہ ہوا ہے اتنی مدت تک اپنے آپ کو سپرد کر دیا تو یہ مستحق اجرت ہو گیا. اسی کو عام لفظوں میں بولتے ہیں کہ اجیر خاص کی ذمہ داری ہے تسلیم نفس. اب عمل، کام کرانا نہ کرانا یہ مستاجر کی ذمہ داری ہے. اگر وہ کام نہیں کراتا ہے تب بھی یہ اجیر خاص حقدار ہوگا اجرت کا. جیسے مثال کے طور پر مدرسے میں آپ پڑھتے ہیں تو مدرسے کے جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کو سال کے 12 مہینے کی تنخواہ ملتی ہے. ان سال کے 12 مہینوں میں رمضان کے 15 دن پہلے اور 8 دن بعد یہ تو تعطیل کے ایام ہوتے ہیں، تو یہ تو گویا اس کو اجازت ہے اس میں. اس کے علاوہ شوال سے آپ کی تعلیم شروع ہوتی ہے. اب پڑھانے کے لیے جو اجیر رکھے گئے ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ شوال سے پڑھائی شروع ہوئی آپ کی، اب یہ پڑھائی چلے گی کب تک؟ پورے سال سمجھیے. مگر آپ کی مقدار محرم کے اخیر تک پوری ہو گئی. سفر میں آپ امتحان کی تیاری کرتے ہیں اور اساتذہ جو ہیں وہ کبھی کچھ کام کرتے ہیں مدرسے کا اور کبھی کچھ کام نہیں ہوتا، کبھی کوئی ذمے میں کام نہیں ہوتا ہے. تو یہ جب ذمے میں کام نہیں ہوتا ہے تب بھی اساتذہ مدرسے میں رہتے ہیں، اور اگر کسی کو باہر جانا ہوتا ہے تو چھٹی لیتا ہے. اس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ گویا اساتذہ کا تعلیمی ایام ختم ہونے کے بعد بھی مدرسے میں حاضر رہنا، دستخط کرنا اور عمارت ہی میں موجود رہنا، اسی کا نام تسلیم نفس ہے. اور اسی تسلیم نفس کی وجہ سے وہ اجرت کے مستحق ہو جاتے ہیں. اور اگر ان کو کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو اس دن کی رخصت لینی پڑتی ہے، چھٹی لینی پڑتی ہے، کیونکہ باہر جانا یہ تسلیم نفس کے خلاف ہے. اب اگر کوئی استاذ چاہے کہ ان دنوں میں ہم یہاں چونکہ مقدار پوری کر چکے ہیں تو کسی دوسرے مدرسے میں جا کر کے ہم پڑھانے لگیں، تو یہ حق اس کو نہیں ہے، کیونکہ وہ اسی ادارے کا اجیر ہے اور اجیر خاص ہے، تو دوسرے ادارے میں نہیں جا سکتا. بہت حد تک آپ نے اجیر خاص کو بھی سمجھ لیا ہوگا. کہتے ہیں اجیر خاص وہ ہے جو اجرت کا مستحق ہوتا ہے مدت اجارہ میں اپنے آپ کو سپرد کرنے کے ذریعہ، اگرچہ وہ کام نہ کرے. جیسے وہ شخص جس کو اجرت پر رکھا گیا 1 مہینے کے لیے، ہے نا، 1 مہینے کی اجرت پر رکھا گیا للخدمت، خدمت کے لیے، ہے نا، کام لینے کے لیے کہ کوئی بھی کام اس سے لیا جائے گا. اور لرعی الغنم، یا 1 مہینے کی اجرت پر رکھا گیا بکری چرانے کے لیے. تو ایسی صورت میں یہ شخص جو ہے
دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ اور بکری چرانے کے لیے رکھا گیا تھا، اتفاق سے ساری بکریاں بک گئیں، اب کوئی بکری نہیں ہے، اور 1 مہینے کے لیے اس کو رکھا ہے، 15 ہی دن کام کیا ہے، تو 15 دن اور مزید وہ رہے گا وہاں، ہے نا، اور یہ 15 دن رہے گا، اس مالک جو ہے اس سے دوسرا کام لے لے یا بیٹھا رہنے دے، یہ تسلیم نفس کا معاملہ پا لیا گیا، اجرت کا مستحق ہو۔ ولا زمانہ علی الاجیر الخاص، اجیر خاص پر کوئی زمان نہیں ہوتا، نہ اس میں جو اس کے ہاتھ اس کی ملکیت میں ضائع ہو جائے، نہ اس میں جو اس کے عمل سے ضائع ہو جائے۔ ملکیت کے مطلب اس کے قبضے سے، ملکیت نہ کہیں، اس کے قبضے سے ضائع ہو جائے۔ جیسے بکری چرانے کے لیے بھیجا تھا، اتفاق سے 1 بکری مر گئی، تو اب اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ اپنی تنخواہ میں سے 1 بکری بھر کی قیمت ادا کرے، یہ تاوان نہیں دے گا۔ اور جیسے کپڑا دھلنے کے لیے اجیر خاص رکھا تھا، اب کپڑا دھلنے میں کپڑا پھٹ گیا تو اس کے عمل سے پھٹا ہے، مگر یہ ذمہ دار اس کا نہیں ہے۔ ہاں، تو اب اس سے تو لگتا ہے کہ اجیر خاص آزاد ہو جائے گا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں الا یتعدی، مگر یہ کہ اس کی طرف سے ظلم ہو تو تاوان ادا کرے گا۔ یعنی بکری چرانے گیا تھا، اسی کے لیے رکھا گیا ہے، 1 بکری مر گئی، تاوان نہیں دے گا، لیکن اس نے جان بوجھ کر کے مار دیا، یہ 1 بکری کو ریوڑ سے الگ کر دیا، اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیا، بکری ضائع ہو گئی، تو اب تاوان دے گا، کیونکہ اس نے توجہ کیوں نہیں کی۔ کپڑا دھلنے کے لیے رکھا گیا تھا، دھلنے کے لیے اس کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، پٹک رہا تھا کپڑے کو اور پھٹ گیا، تو تاوان نہیں دے گا، لیکن پٹک رہا ہے، جتنے صاف ہو سکتا ہے اس سے زیادہ پٹک رہا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ موڈ خراب ہوتا ہے تو سارا اسی پر نکال دیا جائے غصہ، تو اب یہ ہے کہ غصے میں آ کر کے اس کو پیٹ رہا ہے، پٹک رہا ہے، تو یہ گویا اس کی طرف سے زیادتی ہو گئی، اور اس زیادتی کا یہ تاوان دے گا۔ حاصل کیا نکلا؟ اجیر مشترک تاوان دے گا، چونکہ وہ ہمارا خاص نہیں ہے، وہ سب کا ہے، تو اس کے پاس بطور امانت سامان ہے، اور اجیر خاص کے پاس سامان بطور امانت نہیں ہے، وہ گویا خود ہمارے پاس کام کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر اجیر مشترک سے ضائع ہوا تو اس سے تاوان لیا جائے گا تاکہ وہ حفاظت کرے اس کی صحیح سے، اور اجیر خاص سے ضائع ہوا تو تاوان نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اس کا تو اور کوئی کام ہی نہیں تھا، ایسی جلد بازی تھی نہیں کہ 1 کا پورا کر کے دوسرے کا کریں گے، تو اس لیے اس سے تاوان نہیں لیا جائے گا۔ اس سے یہی امید ہوتی ہے کہ یہ حفاظت ہی کر رہا تھا، لیکن اگر اس کی طرف سے زیادتی پائی گئی تو اب اسے بھی تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک اجیر کی دونوں قسموں کا بیان ہو گیا، اب آگے اجارہ کے کچھ دیگر مسائل بتا رہے ہیں۔